اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ سورۃ النمل کی آیات نمبر 71 سے 75 تک ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہیں گے کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، اور وہ کہیں گے کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، آپ فرما دیجئے ہو سکتا ہے وہ تمہارے نزدیک ہی ہو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک آپ کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر اس کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا پالنے والا وہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان میں اور زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے مگر وہ ایک کتاب میں جو واضح ہے لکھی ہوئی ہے۔ محترم حضرات اور عزیز بہنوں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 71 سے 75 تک کا ترجمہ آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو بغیر سزا دیے چھوڑا جا سکتا ہے تو وہ سخت بھول میں ہے۔ یہ کائنات اللہ کی کائنات ہے، اللہ جو عادل ہے اور مقسط ہے، اللہ کا منکر اپنے ظلم اور گمراہی کی سزا ضرور پائے گا۔ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ عادل اور مقسط بادشاہ جو زبردست قوت والا ہے ظلم اور انکار کو برداشت کرتا رہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ ظالموں کو سزا ضرور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیجئے زمین میں چلو اور پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔ جب یہ بات کہی گئی کہ ظالموں کو ان کے ظلم کا، منکروں کو ان کے انکار کا، کافروں کو ان کے کفر کا بدلہ اور سزا ضرور ملے گی، اور دیکھو ہم نے ہر کافر کو اس کے جرم کی سزا دی ہے۔ ویران بستیاں جو پڑی ہوئی ہیں وہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں پر، منکروں پر، ظالموں پر عذاب نازل کیا ہے۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو کافر کہتے ہیں تم جو یہ ڈراوے دیتے ہو یہ کب پورے ہوں گے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم یہ جو ڈراوے دیتے ہو یہ کب پورے ہوں گے؟ اگر یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے منکر اور ظالم ہلاک کر دیے جاتے ہیں تو سنو، وہ یوں کہتے ہیں ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور تمہارے خیال میں تمہارے اوپر ہم ظلم بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوتا اگر تم سچے ہو؟ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جس عذاب اور سزا کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ تمہارے اوپر آ چکی ہو۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ اس بات کو ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ مجرموں کو سزا ملے گی تو یہ سمجھو کہ سزا مل گئی،
وہ اللہ قادر مطلق ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی طاقت کا تم کو اندازہ نہیں۔ عذاب یا سزا دینے کی جلدی اس کو ہوتی ہے جس کو اپنی طاقت کے ضائع ہونے کا احساس ہو اور دشمن کے طاقتور اور مضبوط ہونے کا احساس ہو، یا اندیشہ ہو یا خوف ہو۔ اللہ جو زبردست ہے، وہ طاقتور ہے، وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو جلدی نہیں ہے کہ وہ مجرموں کو سزا دے، وہ جب بھی چاہے گا سزا دے دے گا۔ اس کو اپنی طاقت کے ضائع ہونے کا اندیشہ یا خوف نہیں ہے، یہ تو مجرم کو اندیشہ اور خوف ہوتا ہے، یہ تو کافر کو اندیشہ اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری طاقت ختم نہ ہو جائے، لہذا میں جلدی سے سزا دے دوں۔ اللہ تو جب چاہے گا سزا دے دے گا، لہذا تم یہ سمجھو کہ جب اس نے کہہ دیا کہ سزا ہوگی تو سزا ہو چکی۔ اللہ کا یہ انداز ایسا ہے جیسے کسی طاقتور بادشاہ کا کلام ہوتا ہے۔ وہ جب کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے مانو سزا دی جا چکی ہے۔ اللہ بھی ایسے ہی فرما رہا ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ سزا ہو گئی تو سمجھو گے ان کافروں کو، ظالموں کو، مجرموں کو سزا ہو گئی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مظلومہ انداز کے عذاب کو مانگ رہے ہو کہ وہ کب آئے گا، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ عذاب نہیں آیا وہ جس کو تم سمجھ رہے تھے کہ وہ آئے گا، حالانکہ عذاب تو تمہارے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، طوفان آئیں اور شہر تباہ ہو جائیں، زلزلہ آئے اور قوم برباد کر دی جائے، یہ عذاب بھی ہے، بلکہ عذاب یہ بھی ہے کہ لوگوں کی زندگی کا سکون ختم کر دیا جائے۔ عذاب یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں پر خوف اور ڈر مسلط کر دیا جائے۔ عذاب یہ بھی ہے کہ تمہاری اولادوں کو تمہارا نافرمان بنا دیا جائے۔ عذاب یہ بھی ہے کہ تمہارے مال تمہارے کام نہ آئیں۔ عذاب یہ بھی ہے کہ تمہارے سارے پلان اور پروگرام ناکام ہوتے چلے جائیں اور تم عالمی طور پر رسوائی میں مبتلا ہو جاؤ۔ عذاب یہ بھی ہے کہ تمہارے ارادوں اور عزائم کو ناکام بنا دیا جائے۔ عذاب تو یہ بھی ہے کہ تم سچائی اور ہدایت کو قبول کرنے سے محروم رہ جاؤ اور سچ اور حق کو قبول کرنے کی توفیق تم سے چھین لی جائے۔ آدمی جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتا رہے اور جھوٹے معبودوں کی پرستش اور غلامی کو اپنے لیے ہدایت سمجھتا رہے، عذاب یہ بھی ہے۔ ہدایت سے محرومی بھی ایک عذاب ہے۔ ساری زندگی غلط کو صحیح سمجھتا رہے، جہالت کے پیچھے بھاگتا رہے، جہالتوں کے پیچھے اپنا مال اور اپنی جان برباد کرتا رہے، اپنی عمر برباد کرتی رہے کوئی قوم، عذاب یہ بھی ہے۔ اور یہ عذاب تو تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، آپ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہی لگا ہوا ہو۔ آگے فرمایا اور بے شک آپ کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مطلب یہ عذاب جس کا تم انتظار کر رہے ہو جانتے ہو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ خدا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں کر رہا؟ خدا تمہارے شہروں کو زلزلے سے تباہ کیوں نہیں کر رہا؟ تمہارے اوپر آسمان سے آگ کیوں نہیں برسائی جا رہی؟ اس لیے کہ وہ تمہیں موقع دینا چاہتا ہے کہ تم سچائی کو پہچان سکو، صحیح اور غلط کا احساس کر سکو، اور پہچانو کہ یہ تمہارے ہاتھ کے تراشے ہوئے خدا جو بے بس اور مجبور اور کمزور ہیں، کیا وہ بہتر ہیں یا اللہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے؟ یاد کیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہو رہے تھے، طائف کے لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ پر پتھر برسائے تھے، گالیاں بکی تھیں، آپ کو رسوا کیا تھا، ہر تکلیف اور ایذا پہنچائی تھی،
آپ ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ محمد اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف کی اس بستی کا قیمہ بنا دیا جائے، ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے ہیں نام و نشان مٹا دیا جائے۔ تو جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے امید ہے کہ آنے والے کل میں ان کی اولادیں مجھے پہچان لیں گی اور ایمان قبول کر لیں گی، اے اللہ ان کے اوپر عذاب نازل مت فرمانا۔ عزیزو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو کافروں پر آسمان سے آگ کے پتھر نہیں برسائے جا رہے، جن کو زلزلوں میں اور طوفانوں میں ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ کی امید ہے کہ وہ تمہیں اللہ موقع دے رہا ہے اور عذاب کو فوراً نازل کر کے تمہیں ہلاک نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچے اسلام قبول کر لیں، سچائی کو پہچانیں اور ایمان اور ہدایت کے راستے کے اوپر آ جائیں۔ اگر عذاب میں تمہارے حساب سے کچھ دیری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ موجود نہیں اور تم جو جی میں آئے کر لو، بلکہ یہ تاخیر صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ بڑے فضل والا ہے اور تمہیں سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے، سمجھنے کا موقع دے رہا ہے۔ تم اگر نہیں سمجھو گے تو تمہاری اولادیں انشاءاللہ سمجھیں گی اور اسلام کو قبول کریں گی۔ تم میں اکثر اس کے اس انعام پر شکر گزاری نہیں کرتے، بلکہ کمینہ خصلت لوگ اللہ کی اس مہربانی کا اور اس کے فضل کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں اور گناہوں کے اندر جری ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ کا پروردگار جانتا ہے جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سینوں میں برائی چھپائے پھرتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے، مگر وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتے کیونکہ انہیں خوف اور اندیشہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنے باطل دین سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں باطل کی خرابی واضح ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کے بتوں میں کوئی طاقت نہیں، مگر وہ اس بات کو کھلم کھلا نہیں کہہ پاتے، کسی ڈر یا مصلحت یا لالچ کی یا خوف کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ سب جانتا ہے جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کفر کی کمزوری سے واقف ہے، کفر اندر سے کمزور اور ظاہر میں طاقتور نظر آتا ہے، اور اسلام باہر سے کمزور اور اندر سے طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے کفر اسلام سے گھبراتا ہے، سازشیں کرتا ہے، جھوٹے الزامات لگاتا ہے، کیونکہ کفر اندر سے کمزور ہے اور اسلام مطمئن رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اندر سے طاقتور ہے۔ اور خدا کا کرشمہ دیکھو کہ طاقتور کفر کی ہر سازش ناکام ہوتی ہے اور بظاہر کمزور نظر آنے والا اسلام غالب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہزاروں سال میں کفر نے ہزاروں شکلیں بدلی ہیں، مگر بار بار ناپید ہو گیا ہے، اور اسلام اسی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے، باقی ہے اور باقی رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے۔ باطل معبود پیدا ہوتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ باقی ہے، اللہ کا نام باقی ہے۔ کفر کو اس بات پر ناز ہے کہ وہ پرانا ہے، حالانکہ یہ بھی اس کا دھوکہ ہے، کیونکہ کفر نے بار بار جنم لیا ہے اور ناپید ہو گیا ہے۔ وہی نہیں دیکھتا کہ ہزاروں سال میں ہزاروں سازشوں کے باوجود اسلام پوری آب و تاب شان و شوکت کے ساتھ باقی ہے۔ حسد کرنے والے حسد کریں، نفرت کرنے والے نفرت کریں، لیکن اسلام کو مٹا نہیں پائیں گے۔ آگے فرمایا آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو واضح ہے۔
آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو واضح ہے، مطلب صاف ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے پلان اور پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے۔ اگر یہاں چند سال کے لیے کفر کو غلبہ دے بھی دیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے، تاکہ منافق اور خدا کے دشمن جو دلوں میں دشمنی چھپائے بیٹھے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں، نکل کر سامنے آ جائیں۔ ان کے چہروں کے اوپر جو نقابیں پڑی ہیں وہ اٹھا کر منافقوں کے اور کافروں کے چہرے پہچان لیے جائیں کہ کون خدا کا دشمن ہے، کون حق کا دشمن ہے، کون سچائی کا منکر ہے۔ جب آدمی اپنے کفر کے لیے بحثیں کرتا ہے، کٹ حجتی کرتا ہے، احمقانہ دلیلیں دیتا ہے، تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہے وہ انسان جس کے نزدیک سچائی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دیکھ لو آج حالات نے منافقوں اور اللہ کے دشمنوں کے چہروں سے نقابیں اٹھا رکھی ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز نہیں مگر وہ ایک کتاب میں واضح طور پر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے، پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔